وضو کے مسائل۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ باقی امور جو طریقے وضو میں درج ہیں وہ سنت ہیں یا مستحب۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو بیٹھ کر پہلے وضو کی نیت کرے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ پنجوں تک 3 دفعہ دھوئے۔ نیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نماز کے لیے یا تلاوت کے لیے یا پھر کسی ایسے کام کے لیے جو بغیر وضو کے کرنا درست نہیں ہے، اس کام کی ادائیگی کے لیے میں وضو کر رہا ہوں، یہ نیت ہے۔ دونوں ہاتھ پونچوں تک 3 دفعہ دھوئے، اس کے بعد دائیں ہاتھ سے منہ میں پانی لے کر 3 دفعہ کلی کرے، کلی کے ساتھ مسواک بھی کرے۔ مسواک نہ ہو تو کلمے کی انگلی سے دانتوں کو مل لے، پھر 3 دفعہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھا کر بائیں ہاتھ سے اسے صاف کرے۔ یعنی آپ سیدھے ہاتھ سے اگر ناک میں پانی چڑھائیں گے تو حرج کی بات نہیں، البتہ ناک کی صفائی کرنا ہو تو بائیں ہاتھ سے کریں۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں یہ احتیاط کرتے ہیں، درست یعنی نادرست نہیں ہے اور ناجائز نہیں ہے، کر سکتے ہیں، لیکن سیدھے ہاتھ سے آپ ناک میں پانی ڈالیں اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ طریقہ ہے۔ اگر کوئی بائیں ہاتھ ہی سے پانی ناک میں ڈالتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر 3 دفعہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھا کر بائیں ہاتھ سے اسے صاف کریں، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھوں سے پانی لے کر منہ دھوئے، طول میں یعنی لمبائی میں شروع پیشانی سے تھوڑی کے نیچے تک، اور عرض میں یعنی چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ لو اس کو کہتے ہیں۔ اگر داڑھی ہو تو خلال بھی کرے، اس طرح کہ انگلیاں نیچے سے بالوں میں ڈال کر اوپر نکالیں، یہ طریقہ ہے۔ گھنی داڑھی اگر ہو تو یہ طریقہ ہے۔ پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے، یعنی کوہنیوں تک کا مطلب یہ ہے کہ کوہنی بھی دھونے میں شامل ہونا چاہیے، کوہنی بھی دھونے میں شامل ہونا چاہیے۔ پہلے دایاں پھر بایاں، اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کرتا جائے، انگلیوں کا خلال یوں ہو، یہ ایسے اور یہ ایسے، ہر مرتبہ انگلیوں میں خلال کرتا جائے۔ پھر دونوں ہاتھ در کر کے تمام سر، کانوں اور گردن کا مسح 1 دفعہ کرے، اخیر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھو ڈالے، پہلے دایاں پھر بایاں، اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کرے۔ پیروں کی انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کی یہ جو چھوٹی انگلی ہے، اس انگلی سے اس طریقے سے خلال کرے، یہ ہر انگلی کے درمیان یہ ڈال کر کے ایسے خلال کرے۔ سر کے مسح کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ہاتھ تو تر کرتے ہیں، اس کے بعد یہ کر کے سر کا مسح کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ آپ ہاتھ تر کریں اور سیدھے سر کا مسح کریں، یہ یہاں سے یہ یہاں تک، پھر یہ دونوں انگلیوں کو کان میں ڈال کر یہ ایسے کان کا پورا ہو گیا، پھر یہ انگوٹھوں کا جو حصہ ہے اس سے یہاں، یہ کان کے یہ پیچھے حصے میں، اور یہ جو پشت ہے ہتھیلیوں کی اس سے یہ گردن کا مسح، یہ طریقہ ہے مسح کا۔ یہ پورا طریقہ ہو گیا وضو کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں تنبیہ، وضو کے درمیان اور وضو کے بعد کلمہ شہادت اور درود شریف پڑھنا باعث ثواب ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وضو کی خاص دعائیں یاد کر کے پڑھیں، جیسے وضو کے درمیان میں ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ 3 باتوں کو اس میں مانگا گیا ہے اللہ سے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کے اندر خوشحالی پیدا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں اضافہ فرما۔ یہ بڑی بہترین دعا ہے۔ یہ یاد نہ ہو تو کلمہ شہادت میں درود شریف پڑھنا باعث ثواب ہے۔ نمبر 2، اگر وضو کے اعضاء منہ، ہاتھ،
ہاتھ پاؤں وغیرہ پر چربی وغیرہ ہو تو وضو سے پہلے اس کو دور کر دے، اور انگلی میں تنگ انگوٹھی ہو تو اس کو پھرا دے، کیونکہ بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ اسی طرح عورتوں کے ہاتھوں میں تنگ چوڑیاں ہو تو ان کو بھی پھرائیں۔ پھرانے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طریقے سے اس کو ہلا کر کے، حرکت دے کر کے پانی پہنچ جائے، یہ اطمینان ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر جسم پر کہیں پینٹ لگا ہوا ہے، جیسے عورتیں نیل پالش کرتی ہیں تو ان کا وضو نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ لوگ جو چنا ڈالنے کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے تھنر سے اپنا پورا چنا صاف کر دیں، اس کے بعد پھر وضو کریں۔ ایسے ہی وہ لوگ جو نان پکانے کا کام کرتے ہیں، روٹی بنانے کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر ان کے یہ ناخنوں کے اندر تک آٹا رہ گیا ہو تو پہلے اس آٹے کو نکالیں گے پھر وضو کریں گے۔ تنگ انگوٹھی ہو تو اس کو پھرائیں، کیونکہ بال برابر جگہ پہ خشک رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا۔ نمبر 3، منہ پر زور سے پانی مارنا، 3 بار سے زیادہ کسی عضو کو دھونا، نجس جگہ یا مسجد کے اندر وضو کرنا یا وضو میں بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 4، پیشاب پاخانہ کی راہ سے کچھ نکلنے، باؤسر نے یعنی ہوا خارج کرنے کا مطلب ہے، باؤسر نے جسم سے خون پیپ وغیرہ نکل کر بہنے، منہ بھر قے ہونے، کسی چیز کے سہارے سو جانے، بے ہوش اور مست ہونے، نماز میں کھل کھلا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ مصلی بالغ ہو اور نماز رکوع اور سجود والی ہو۔ وضو کے ساتھ نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، یہ اگر چیزیں نماز کے اندر پیش آ جائیں تو ایسی صورت میں وضو کے ساتھ نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 5، اگر کسی کو ہمیشہ پیشاب جاری رہنے یا بواسیر وغیرہ کی شکایت ہو تو ہر نماز کے وقت نیا وضو کر لینا چاہیے۔ ایسے وضو سے اس وقت کی نماز اور قضا نماز نیز سنتیں نفلیں سب پڑھ سکتے ہیں، معذور آدمی کے لیے یہ حکم ہے۔ نمبر 6، آخری بات، بے وضو شخص کو نماز پڑھنا یا سجدہ کرنا حرام ہے، اور قرآن شریف کو بلا خلاف چھونا مکروہ تحریمی ہے، البتہ جزدان میں ہو تو جائز ہے، اور چھوئے بغیر قرآن شریف کا پڑھنا دیکھ کر یا زبانی درست ہے۔ یعنی قرآن کو چھوئے بغیر دیکھ کر یا زبانی اگر کوئی قرآن بلا وضو کے پڑھتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ یہ وضو کے مسائل تھے کہ وضو کیسے کرنا ہے اور وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور وضو کے مختلف مسائل آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے، اور جو طریقہ وضو کا بیان کیا گیا ہے اللہ اس کے مطابق ہم سبوں کو سنت کے مطابق وضو کی توفیق نصیب فرما دے۔